عیب سے پاک چیز تو کب ہوگی نا کہ اس کو اسی حالت میں رکھا جائے جس طرح اس کو خالق کائنات اور مالک کائنات نے اس عمر تک پہنچایا، اس میں کسی قسم کا کوئی ہمارا عمل قتل نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اس کی وہ جو خوبصورتی ہے وہ متاثر ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 8 طرح کے جانور ہیں جس کا قرآن کریم کے اندر تذکرہ موجود ہے۔ حلال جانور بہت سے ہیں، لیکن ہر جانور حلال کی قربانی نہیں ہوتی۔ اگر قربانی کرنی ہے تو قربانی کے لیے فقط یہ 8 جانور جب جوڑے کی شکل میں لیں گے تو یہ 4 جانور ہیں۔ ثمانیۃ ازواج یہ قرآن کی آیت ہے۔ من الضأن اثنین، فرمایا 8 قسمیں ہیں جانوروں کی۔ من المعز اثنین، فرمایا کہ دبے کے اندر نر اور مادہ اس کی قربانی جائز ہے۔ ومن المعز اثنین، بکریوں میں نر اور مادہ کی قربانی جائز ہے۔ ومن الابل اثنین، اونٹ میں نر اور مادہ کی قربانی جائز ہے۔ ومن البقر اثنین، اور فرمایا کہ گائے میں نر اور مادہ کی قربانی جائز ہے۔ اس میں یہ سہولت دی گئی دبے کے اندر جو اس سے ملتے جلتے جو جانور ہیں وہ اسی کی قسم کے ہی ہوتے ہیں، اور کسی کے پیچھے آپ کے جانتے ہیں کہ چکی ہوتی ہے، بات کی نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ جانور یہی کہلاتا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے کہا کہ اگر 6 مہینے کا ہے لیکن اپنی جسمانی اعتبار سے، اپنے قد و کاٹ کے اعتبار سے، اپنے وزن کے اعتبار سے اگر وہ سال کے جانور کے برابر نظر آئے تو فرمایا اس صورت میں اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ 6 مہینے کا اگر 1 سال کے برابر نظر آئے، ورنہ 1 سال کا بکری بکرے میں بھی 1 سال، گائے اور بھینس 2 سال، اونٹ 5 سال کا، یہ تب قربانی لگتی ہے۔ اور عیب بھی نہ ہو، دم کٹی ہوئی ہے تب بھی وہ عیبدار ہے، لنگڑا ہے یہ بھی عیب ہے، اندھا ہے یہ بھی عیب ہے، کان کٹا ہوا ہے، کان تھوڑا سا متاثر ہے تو اس سے نہیں، لیکن اکثر حصہ اگر کٹا ہوا ہے کان کا تو کہا کہ یہ بھی ایک عیب ہے۔ اور اگر اس کی بینائی متاثر ہے، ایک آنکھ کی یا دونوں آنکھوں کی، تو کہا کہ اس طرح کے جانور کی قربانی بھی نہیں لگتی۔ دوستو یہ تو آپ کو قرآن سے ہی بتایا، ورنہ عام طور پر لوگ یہ نہیں جانتے جو ہے کہ کیا قربانی کے ان جانوروں کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ یہ 8واں پارہ اگر آپ دیکھیں گے 4تھا رکوع ہے، 8ویں پارے کے 4تھے رکوع کے اندر جن جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے ان کا باقاعدہ تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ اور یہ کتنے خوش نصیب جانور ہیں، کتنی بڑی سعادت ہے کہ رب نے اپنے کلام کے اندر ان جانوروں کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر جو بھینس ہے اس کے متعلق آپ کو بتاؤں کہ اکثر آپ نے سنا ہوگا اس پر اختلاف موجود ہے، بعض نے کہا اس کی قربانی نہیں ہوتی، لیکن بعض نے کہا کہ اس کی قربانی جائز ہے۔ لیکن فقہا کا یہ کہنا ہے حضور کے زمانے میں بھینس کی قربانی نہیں کی گئی، اور یہ اختلاف ہے بھی اسی وجہ سے کہ خود کی بھی نہیں اور آپ کے زمانے کے اندر بھی کسی دوسرے نے بھی نہیں کی۔ تو اس کے اندر جو ہے فقہا نے اس بات کی اجازت دی، اور اس بات پر قیاس کرتے ہوئے کہ سیم جس طرح گائے میں نر اور مادہ ہے، بھینس کے اندر بھی نر اور مادہ کو اسی پر قیاس کرو، جس طرح قربانی ان کی جائز ہے ان کی بھی جائز۔ لیکن اس کو یہ احتیاط کہ دیگر سارے جانور موجود ہوں، قوت خرید بھی ہے کہ ہم خرید سکتے ہیں، اتنا روپیہ پیسہ بھی پاس موجود ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو ترجیح دیں، بھینس میں نر یا مادہ کو ترجیح ہم اس کو دیں جس کا تذکرہ قرآن نے کیا، جو انسان کا فیصلہ نہیں رب کائنات کا فیصلہ ہے۔ رب نے ان چاروں جانوروں کو متفق کیا، تو جب ہم قربانی کریں، جب اس مالک کائنات کے نام پر قربانی کی جائے تو پھر ترجیح ان تمام جانوروں پر اس جانور کو دی جائے کہ جس سے رب کائنات نے اپنے مقدس کلام کے اندر جس کا ذکر فرمایا۔ اور وہ 8 جانور ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، کہ دبے میں نر اور مادہ، بکری میں نر اور مادہ، گائے کے اندر بھی نر اور مادہ، اور اونٹ کے اندر بھی نر اور مادہ کو ترجیح دی جائے۔ منڈی میں مال ختم ہو گیا، مال موجود نہیں، اس صورت میں اب بجائے اس کے کہ آپ قربانی کے اس عظیم عمل کو ترک کر دیں، اب آپ یعنی گائے اور بھینس کی بھی یعنی بھینس کی نر مادہ میں خریداری کر سکتے ہیں۔ لیکن منڈی میں جب دیگر جانور موجود ہیں تو ان میں ان کو ترجیح نہ دیں،
پھر اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس قوت خرید نہیں ہے، دوسرا مال تو ہے لیکن مہنگا بہت ہے، اور آپ اگر خریداری کر سکتے ہیں تو اس جانور کی اور بنسبت دوسرے جانوروں کے یہ جانور سستا ہے، بھینس بھی سستی مل جاتی ہے، اس میں نر اور مادہ دونوں ہی تقریباً مناسب قیمت میں مل جاتے ہیں۔ تو کہا اس صورت میں جو ہے پھر آپ بجائے اس کے کہ آپ قربانی کے عمل کو ترک کرتے ہیں، جتنا آپ کا بجٹ ہے اس حساب سے آپ اسی جانور کو خریدیں اور اس سعادت کو حاصل کریں۔ تو فقہا نے لکھا کہ اگر آپ قربانی کریں گے تو آپ کی یہ قربانی بھی اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر جائے گی، ورنہ آپ دیکھیں کہ گائے پر جو اس کو قیاس کیا جاتا ہے تو کسی قسم کی کوئی مماثلت، کوئی مشابہت بھینس کی اور گائے کی ایک دوسرے میں نہیں پائی جاتی۔ وہ پانی کا جانور ہے، یہ خشکی کا جانور ہے، اس کے پانی، اس کے دودھ کی کیفیت کچھ اور، اس کے دودھ کی کیفیت کچھ اور، اس کے گھی کی کیفیت کچھ اور، اس کے گھی کی کیفیت کچھ اور۔ یہ رنگت کے اعتبار سے ہر رنگ کا موجود، وہ رنگت کے اعتبار سے مگر دو رنگت کے اندر ہی موجود ہے، ہر حوالے سے کہ ان کے آداب و اخبار میں دونوں میں زمین و آسمان کا فرق۔ اور کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کو ایک ہی جنس کا، ایک ہی قسم کا جانور مان دیا جائے تو ان کا جنسی ملاپ بھی ممکن تھا، لیکن ان کا جنسی ملاپ ممکن نہیں ہے۔ اور ایسا نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم جو دونوں کو ایک دوسرے پر قیاس کر رہے ہیں، دونوں کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، وہ کوئی اور چیز ہے، یہ کچھ اور چیز ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس طرح کے حالات میں اس کی قربانی کو مستحب قرار دیا گیا، فرمایا کہ اگر کر لی جائے گی تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آدمی یہی سوچتا ہے کہ یہ کام کیا جائے یا نہ، کہ جو خاص کر ایسے دور میں جب مہنگائی بھی اپنے عروج پر، دوستو یاد رکھو کہ مال اکٹھا کرنے سے مال بڑھتا نہیں ہے۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا مال بڑھتا جائے گا۔ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں یومیہ بنیادوں پر، دیگر جو اس کے فوائد ہیں یا فائدے ہیں یا نقصانات ہیں یا عذاب ٹلتے ہیں یا مصیبتیں دور ہوتی ہیں صدقہ و خیرات سے، وہ تو اپنی جگہ ہے۔ آپ یقین کریں جو آدمی جتنا سخی ہوگا اس کو اس حوالے سے آپ بہت زیادہ مالی طور پر مضبوط اور مستحکم دیکھیں، اور جو آدمی جتنا کنجوس اور بخیل ہوگا اس کے ہاں تنگی ہوگی۔ تنگی کیا ہوگی؟ اپنے بخل کی وجہ سے نہ کبھی اچھا پہنے گا، نہ کبھی اچھا کھائے گا، نہ اس کا پیسہ اولاد کا خرچ ہوگا، نہ اولاد مخلوق خدا پہ خرچ ہوگا۔ اکٹھا تو کرے گا لیکن جس طرح اس کو اکٹھا کیا آنکھیں بند ہو جائیں گی، وہ مال اسی طریقے سے دوسروں کے ہاتھ میں اور دوسروں سے تیسرے کے ہاتھ میں منتقل ہوتا چلا جائے اس مال کا فائدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سے الفاظ میں کہ کون سا مال ہمارے حق میں فائدے مند ہے، کون سا مال جس سے ہماری دنیا آخرت سنور سکتی ہے، حضور نے سمندر کو گوجے بھی بند کر دیا کہ کوئی بڑا فلسفہ نہیں ہے، کوئی اس طرح کی منطق نہیں کہ سمجھ میں نہ آئے۔ حضور نے فرمایا لوگوں تمہارا مال وہ تھا جو آپ نے پہن کر بوسیدہ کر دیا، جس سے آپ نے اپنے تن کو ڈھانپا۔ اور یہ یاد رکھیں ہوتے ہوئے اس مال کو اس کا اثر آپ کے جسم پر نظر آئی، یہ ناشکری ہے۔ ایک صحابی رسول جنہیں اللہ نے بہت کچھ دے رکھا تھا، میں نے کچھ ایسے کپڑے پہن کر حضور کی بارگاہ میں آیا، لیکن نبی نے ناراضگی کا اظہار فرمایا وہ رب نے جو کچھ اتنا کچھ تمہیں دے رکھا ہے تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے، اس کو پہنو۔ زبان سے بھی شکر ادا کیا جاتا ہے اور عملی طور پر کچھ کر کے دکھاؤ تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ اس کے رب نے اس کو نوازا۔ تو فرمایا اس کا اثر آپ کے جسم پر نظر نہیں آ رہا۔ تو فرمایا کہ جو آپ نے پہن دیا وہ مال آپ کا تھا، جس کو آپ نے کھا دیا وہ مال آپ کا تھا، جس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کی ذخیرہ کر لیا فرمایا وہ مال آپ کا تھا۔ اور اب بتائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور نے 63 قربانیاں کی، ایک ہی موت پر اگر 73 اونٹ ذبح کیے، اور حضور کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال۔ یعنی میں نے اس چیز پر غور کیا کہ جب مدینے میں اس کا حکم آیا قربانی کا اور حضور نے مدینے کے اندر مسلسل 10 سال قربانی کی، اور جب آپ یعنی حج کے لیے تشریف لائے تو آپ نے 2 قربانی، حج کے لیے تشریف لائے تو اس سے پہلے 10 قربانیاں کی لگاتار، جب حج کے موقع پر تشریف لائے 63 قربانیاں کی۔ تو غالباً میرے ذہن میں تو یہی بات آئی کہ حضور کی عمر بھی 63 سال تھی، گویا اللہ کے نبی نے ہر سال کے بدلے میں ایک اونٹ کو گرا کر جو پچھلی کمی تھی اس کو بھی پورا کر دیا۔
تاکہ اس کی سعادت سے محروم نہ رہو۔ تو پورا مقصد یہ ہے کہ آپ بتائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان عظیم لوگوں کو پڑھو، آپ یقین کریں کہ کیا بات ہے وہ جو میں نے آپ کو بتایا، اور آپ بھی ان چیزوں کو جانتے ہیں۔ مقصد یہ ہے مل بیٹھ کر ذہن سازی کرنا، اپنے آپ کو اس طرف لگانا کہ یار فائدے کے کام تو یہی۔ اور دوسری رب کائنات کی کتنی کرم نوازی، آپ بتائیں ہم جو اتنے یہاں پر موجود ہیں، ہم نے اپنی کاوش، اپنی محنت، اپنی صلاحیت، اپنی قابلیت پر کچھ حاصل کیا؟ اگر یہ سب چیزیں ممکن ہوتی تو کوئی ایک بھی قابل آدمی سعادتوں سے محروم نہ ہوتا، کوئی ایک پڑھا لکھا آدمی سعادتوں سے محروم نہ ہوتا، لیکن اکثریت جو ہے وہ ان چیزوں سے محروم نظر آتی ہے۔ کم تعداد میں لوگ ایسے ہیں کہ جن میں جتنی صلاحیت تھی اس سے بڑھ کر یا اتنا انہیں اللہ نے عطا فرما دیا۔ جس کو تھوڑا ملا یا زیادہ ملا، دینے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ تو رب کائنات کیا فرما رہے ہیں؟ ان شکرتم لازیدنکم، میں نے تو تجھے دے دیا اور بن مانگے دے دیا۔ اے میرے بندے اگر تو مزید اس میں اضافہ چاہتا ہے، میری راہ میں خرچ کرتا جا، یہ بڑھتا چلا جائے، پھر یہ خزانہ تیرا کبھی خالی نہیں ہو سکتا۔ یہ یوں سمجھے کہ یہ تیرا کاروبار رب کے ساتھ ہے، یہ تیری شراکت رب کے ساتھ ہے۔ تو کہا کہ جب رب کے ساتھ تو شراکت کرے گا، رب کے ساتھ مل کر تو کام کرے گا، تو کہا کہ تیرے کام میں گھاٹا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح رب کا خزانہ خالی نہیں ہو سکتا، رب کے ساتھ مل کر جو ہے کرنے والا آدمی جو اس طرح کا کام کرتا ہے، اس کا خزانہ یا اس کی جیب بھی کبھی تک نہیں ہو سکتی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ یہ جو جانور ہے، اس کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں آتا ہے، پہلے اس کی بخشش و مغفرت ہوتی ہے۔ اب بتائیں، یہ تو اللہ کے نبی اس بات کی گارنٹی دے رہے ہیں، اس بات کی ضمانت دی جا رہی ہے کہ گویا آپ نے ایسا کیا، ایسا ہو گیا۔ ورنہ ہم میں سے کوئی بھی شخص اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم جنتی ہیں؟ گنہگار، بدکار، دنیا جہان کی برائیاں اس رب کا کرم ہے۔ اس دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جس کے عیبوں سے پردہ اٹھ گیا کہتے ہیں گنہگار ہے، جس کے عیبوں پر میرے رب نے پردہ ڈال دیا کہتے ہیں بڑا نیکوکار ہے۔ ورنہ ہمام میں سارے نبی ہیں، ہر ایک کے اندر خامی ہیں، ہر ایک کے اندر اس طرح کے عیب موجود ہیں، لیکن بعض کے پردے اٹھا کر انہیں آزماتا ہے، بعض کے اوپر پردے گرا کر ان کو آزماتا ہے۔ کسی کو صبر میں آزمایا جا رہا ہے، کسی کو شکر میں آزمایا جا رہا ہے۔ ورنہ حالات سب کے پکڑے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی نہ کوئی اس طرح یا ہم جھوٹ بولتے ہیں، یا ہم غیبت کرتے ہیں، یا ہمارے اندر منافقت موجود ہے، یا اسی طریقے سے مخلوق خدا کی دل آزاری کرتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی عیب ہمارے اندر موجود ہے، یا نمازیں نہیں پڑھتے، روزے آتے تو روزے نہیں رکھتے، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ نہیں دیتے، یا دوسروں کی حق تلفی نہ کرنے کا ہم قدم قدم پر دوسروں کی حق تلفی کرتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ سارے مجھ سمیت ہم سب جتنے بھی موجود ہیں، یہ خامیاں ہمارے اندر ہیں، لیکن یہ قربانیاں، یہ اس طرح کے جو کام ہیں، یہ رب کائنات نے یہ عمل اپنے محبوب کی امت میں جاری اس لیے فرمایا کہ تاکہ ہر سال کے گناہ ان کو دھل جائے کریں۔ جب میرے پاس آئے تو میرے محبوب کی امت پاک صاف ہو کر، گناہوں سے پاک ہو کر میرے پاس آئے۔ یہ بخشش و مغفرت کے ذریعے ہیں کہ ان سے فائدہ اٹھا لو۔ چاش پڑھو، اس کا فائدہ، حج کا ثواب، عمرے کا ثواب، لیکن نہیں پڑھتے۔ کام کتنا آسان ہے، اشراق ہے، جنت میں محل بنتا ہے۔ دنیا میں کوئی اس بات کا لالچ دے دے کہ 10 سال کے بعد آپ کو کوٹھی مل جائے گی، 10 سال کے بعد آپ کو 10 کروڑ روپیہ مل جائے گا، آپ نے فلاں کام کرنا ہے، کتنی خوشامد کرتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے جو ہے، اپنی ساری توانائیاں دن رات ہر چیز کو قربان کر دیتے ہیں کہ تاکہ یہ چیز ممکن ہو جائے۔ تو یہ تو ہمارے ساتھ وعدہ ایک انسان نے کیا، اور ایک انسان ہوتے ہوئے کہ ایک انسان تو قدم قدم پر جو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو یہاں ضمانت تو رب کائنات دے رہا ہے کہ اے میرے بندو، تم نے 2 رکعت پڑھی تو یقین کر لو کہ میں رب یہ کہتا ہوں کہ آپ کے نامہ اعمال میں حج عمرے کا ثواب لکھ دیا گیا۔ تم نے 2 رکعتیں پڑھی، میں نے جنت کے اندر تمہارے لیے محل تعمیر کر دیا۔ اور اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نماز پڑھی جاتی ہے، نماز کے بعد حضور اللہ اکبر بلند آواز سے کہا کرتے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں حضور نماز مکمل کرنے کے بعد جب اللہ اکبر کہتے ہیں ہم سمجھ جاتے ہیں نماز ختم ہو گئی۔ اگر ایک فرض کوئی آدمی باہر سے آ رہا ہوگا تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یا نماز کی شروعات ہو رہی ہے یا نماز اپنے اختتام پر ہے، کیونکہ حضور کا معمول تھا سلام پھیرنے کے بعد بلند آواز سے کہتے ہیں اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ اللہ کے نبی کی محبوب کی سنت ہے
ہاتھ اٹھائے بغیر فوراً نماز کے ان کلمات کو کہنا. اور بسا اوقات حضور تسبیح فاطمہ میں پڑھا کرتے تھے نماز کے بعد. لوگ بیٹھتے نہیں ہیں, دعا کی ساتھ سے محروم ہو جائیں گے. انفرادی دعا کچھ اور ہے, اجتماعی دعا کے اثرات کچھ اور ہوتے ہیں. اس لیے اختصار کے ساتھ جو ہے کسی مسجد کے اندر یہ بیٹھ کر کلمات نہیں پڑھے جاتے, مختصر جو ہے دعا کی جاتی ہے, اور اس طریقے تاکہ ہر آدمی کا مسئلہ اس میں تو شامل ہو جائے. لیکن حضور نے فرمایا یہ کام آسان ہے. اب بتائیں, اللہ اکبر, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام, اور اس کے بعد سبحان اللہ 33 بار, الحمدللہ 33 بار, اللہ اکبر 33 بار, یہ ایک تسبیح. اس میں کتنا وقت لگا؟ حضور نے فرمایا کام تو آسان ہے لیکن لوگ کر نہیں سکیں. اور واقعی یہی بات ہے کہ کام ہے تو آسان لیکن کون کر رہا ہے. اور اگر آپ اس چیز کا تجربہ کر کے دیکھیں کہ فجر اور عصر کے بعد تو چلو لوگ بیٹھ جاتے ہیں, لیکن یہ تو ہر نماز کے بعد کا عمل ہے. آپ چند دن اس کا تجربہ کر کے دیکھیں, آپ یقین کریں گے ایک نمازی بھی آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے. ہر آدمی جلدی وہ جاتا ہے کہ جلد از جلد جو ہے نا, حالانکہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں اور آپ اس ٹائم جنت میں بیٹھے ہیں. اس میں کوئی شک ہے کہ یہ جنت نہیں ہے؟ کہ دنیا میں اگر کوئی آدمی جنت کا لطف اٹھانا چاہتا ہے, جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے, جنت کی ان بہاروں سے فائدہ اور فیوز برکات مسجد ہے. فرمایا ہر چیز کو فنا ہے, اللہ کے ان گھروں کو بقا ہی بقا ہے. اور حضور نے فرمایا لوگوں مسجد کی اگر حقیقت کو جاننا چاہو تو فرمایا تحت الثری تک بھی مسجد ہے, عرش علا تک بھی مسجد ہے. مسجد کی تو کیفیت یہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دن قربانی کے دن ہے. نیت کریں, ارادہ کریں, اس ساتھ نہیں کر سکتے آئندہ سال کریں. نیت کرنا, میرا ایمان تو یہ آپ یقین کریں بندہ سے نیت کرتا ہے. اصل میں ہم نیت نہیں کرتے. ہماری نیت میں فضول بتائیں کیا ہے, کہاں سے ہم مار کھا رہے ہیں, یہ طوفان پتہ نہیں گزر گیا یا آنے والا ہے یا کہاں پہنچا, کیا حالت ہے. لوگوں کی سوچ کیا ہے کہ ہندوستان کی طرف چلا جائے. کیوں ہندوستان میں انسان نہیں بستے؟ گھٹیا سوچ ہے نا. اللہ کو دعا یہ ہونی چاہیے کہ اے اللہ اس سمندر سے یہ بلا اٹھی, اس کو ادھر ہی بٹھا دے, یہ نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے. ادھر بھی انسان بستے ہیں, ادھر بھی انسان بنتے ہیں. ان انسانوں سے بھی تجھے محبت ہے, بھلے وہ کوئی بھی ہو. ادھر والوں سے محبت ہے. بحیثیت انسان سب سے محبت کرو, بحیثیت مسلمان مسلمان سے محبت کرو. آپ نے کبھی سوچا 75 سال پہلے جو غیر مسلم اقلیتیں ہمارے یہاں موجود تھی, آج 75 سال کے بعد بھی وہ اپنے اسی مذہب پر آج تک کیوں قائم ہے؟ حالانکہ ان کا اوڑھنا, بچھونا, اٹھنا, بیٹھنا, گفتار, رفتار, ہر چیز آپ کو اسلام فرمایا ہے. السلام علیکم. کبھی ہندو بھی کسی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے؟ آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, واقعی سے کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کسی ہندو ڈاکٹر کے پاس, میری والدہ دعا بھی آپ نے کرنی ہے, ان کو فالج کا اٹیک ہوا ہے, چوتھا دن, میں ابھی ہاسپٹل سے ہی آ رہا ہوں. ہندو ڈاکٹر ہے, آپ یقین کریں اس نے اتنا متاثر کیا. بھائی جان آپ دعا کریں, میرا معبود بڑا قریب ہے. میں آپ یقین کریں مسلمان ہوتے ہوئے شرمسار کہ ایک غیر مذہب اقلیت ہوتے ہوئے بھی اس کا اپنی رب کی ذات کا کتنا ہے. وہ بھگوان کی بات نہیں کرتا, وہ کسی دیوتا کی بات نہیں کر رہا, وہ اس خالق کائنات مالک کائنات کی بات. ایک جملہ بھی اگر پہچان ہوئی تو اس کے نام سے, پھر اس کی میں نے تصدیق کرنا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ہندو ڈاکٹر ہے, غیر مسلم ہے. لیکن خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میرے رسول پہ کہ گزشتہ 5 دن سے میں اس کے ساتھ ہوں, کہ والدہ کو 5 دن سے وہ ایڈمٹ ہے, 5 دن سے میں ان کے ساتھ ہوں. لیکن کسی ایک عمل سے بھی مجھے ایسا نہیں لگا کہ یہ اقلیت ہے, یہ غیر مسلم ہے. مسلمانوں سے بڑھ کر ہر چیز کو آپ قرآن پڑھیں, آپ کے لیے دعا کریں, سب ٹھیک ہو جائے. آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, سائیں سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ آپ کو ذہنی فکری طور پر تو اس مذہب کو اپنا چکے ہیں, لیکن جو ہم نے ان کو دیواروں کے ساتھ لگایا, ان کے ساتھ جو سلوک کیا, ان کا حق ان کو نہیں دیا. ان کا بچہ آج ہی پڑھا لکھا ہے, وہ جھاڑو لگاتا ہے. کیوں جھاڑو لگاتا ہے؟ یہ پڑھے لکھے آدمی کو تو پھر اسی کلاس میں ہونا چاہیے جہاں مسلمان کا بچہ سب کچھ کر رہا ہے. ان کا حق آپ ان کو نہیں دے سکے, وہ پیار ان کو نہیں دے سکے, وہ سلوک ان کے ساتھ نہیں کر سکے. حضور نے تلوار کے زور پر نہیں, اخلاق سے یہ جنگ جیتی, محبت اور پیار سے یہ جنگ جیتی. حضور کی خدمت میں وہ جو یہودی لڑکا آتا تھا
اور حضور کی خدمت کا چند دن نہیں آیا. حضور نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہے. حضور اس غیر مسلم لڑکے کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے. دیکھا آخری وقت ہے, بچے نے دیکھا وہ خوش ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. والد صاحب موجود ہیں, وہ اپنے مذہب کی یعنی توریت جو ہے اس کی تلاوت کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا یہ بتاؤ یہ جو کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے, یہ کتاب میرے مطابق حیثیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کہتی ہے اور مذہب اسلام کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو تھوڑی سی انہوں نے غلط بیانی کی. بچے نے فوراً اس کی تصحیح کی, ابا جان یہ بات اس طرح نہیں ہے, اس طرح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عیادت کرنے کا نتیجہ نکلا, اس پیار اور محبت کا نتیجہ یہ نکلا کہ بچہ جو آج تک حضور کی خدمت میں آتا تھا لیکن ایمان کی دولت سے محروم تھا, اللہ کے نبی نے جاتے جاتے جب یہ شفقت اور مہربانی فرمائی وہ ایمان کی دولت سے سرفراز ہو کر اس دنیا سے چلا گیا. کلمہ طیبہ اللہ نے اس کی زبان میں جاری فرما دیا. تو دوستو ہم نے نیت کرنی ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس ساری توفیق دے. اگر اس سال نہیں تو آئندہ سال ہم نے یہ کام کرنا ہے تاکہ ہماری بخشش و مغفرت ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بڑی بات کی تو ہم اپنے گھر چلانے کے لیے, اپنی دنیا بنانے کے لیے, اپنی اولاد کو خوشیاں مہیا کرنے کے لیے, ان کی تمام تر نعمتیں گھر کی سطح پر ان کو مہیا کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے, لیکن اپنی آخرت کو بنانے کے لیے, کیونکہ آخرت بنانے کا موقع اپنے ہاتھ میں ہے. اس کے لیے کسی دوسرے نے کچھ نہیں کرنا. حضور نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ اس بات پہ گھمنڈ نہ کرنا کہ محمد کی بیٹی ہو, تمہارے اعمال تمہارے ساتھ, میرے اعمال میرے ساتھ. فاطمہ بنت محمد نے اپنی جگہ محنت کی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ تو کسی کی تعارف کی محتاج ہی نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے طور پر, بچے اپنی جگہ محنت کریں کہ جب اللہ نے آپ کو وسائل دیے, اتنا سب کچھ موجود ہے, اس بات پر آپ یعنی اس کو یہ نہ سمجھیں کہ گھر میں بس ایک فرد نے ایسا کر دیا تو وہ بات ختم ہو گئی. آپ جب آپ کے جو بالغ ہیں اس کے لیے قربانی کے لیے بنیادی شرط کیا ہے؟ آپ مسافر نہ ہو, حالت سفر میں نہ ہو, مقیم سفر میں قربانی سے آپ مستثنا ہیں. آپ ذہنی طور پر مفلوج نہ ہو, یعنی کوئی مجنون یا اس طرح کی کیفیت آپ کے ذہن پر طاری نہ ہو جس نے آپ کے ذہن کو متاثر کر رکھا ہو. ذہنی طور پر آپ ٹھیک ہو, آپ عاقل و بالغ ہو, آپ مسلمان ہو, آپ مقیم ہو. اب یہ شرائط تو ہم سب کے اندر پائی جاتی ہیں. ہم سارے بالغ بھی ہیں, حالت سفر میں بھی نہیں ہے, مقیم ہے, ذہنی طور پر مفلوج بھی نہیں ہے اور صاحب نصاب بھی ہیں. وہ الگ بات ہے کہ جب یہ وقت آتا ہے ہم گننا شروع کر دیتے ہیں, پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نصاب کے مالک ہیں کیا نہیں. آپ یقین کرو آج کے دور میں ہر آدمی نصاب کا مالک ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم کریں یا نہ کریں. رب ان چیزوں کا محتاج نہیں, فائدہ ہمارا اپنا ہی ہے. اور پھر وہی خالق کائنات, مالک و کائنات جو یہ سب کچھ دیتا ہے, یہ گوشت کس کے گھر جاتا ہے؟ قربانی کرنے والے کو سہولت یہ اجازت دے دی گئی, چاہے تو سارے اپنے گھر میں رکھ لیں, میں اجر گھر بھی پورا دوں گا, چاہے تو اسے 2 حصے کر دیں, اپنوں کو یاد رکھ, اپنے گھر کو یاد رکھ, اجر گھر بھی اتنا ہی دوں گا. تو نے 3 حصے کر لیے, غریبوں کا حصہ بھی نکالا, عائشہ اقربا کا بھی نکالا, اپنوں پر بھی جو ہے تو نے خرچ کیا, اور میں اجر گھر بھی کتنا قریب رہا, سارا مال رکھ لیا, تبھی اجر 2 حصوں میں بانٹ دیا, تبھی اجر اسے سنت مصطفیٰ کے مطابق 3 حصوں میں تقسیم کرے, تبھی پورا اجر. نماز 50 پڑھ 5 رہے ہیں, فرمایا کہ پڑھیں گے 5 اجر 50 کا عطا فرمائیں گے. تو کتنی کرم نوازی. اور یعنی یوں سمجھے کہ لوٹ بازار لگا ہوا ہے. اس سعادت سے کوئی آدمی, حضور نے فرمایا نا, اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ جس کے دروازے پر نہر موجود ہو, کیا اس روزانہ اس میں غسل کرتا ہو 5 مرتبہ, اس کے جسم میں کوئی میل کچیل رہ سکتی ہے؟ فرمایا حضور نہیں. حضور نے فرمایا 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے کہ یہ ایک نہر ہے جنت کی, جو آپ کی گندگی کو, آپ کی غلاظت کو, آپ کے یعنی جسم کو پاک کرنے کے لیے, اندرونی طور پر پاک کرنے کے لیے 5 نمازوں کی صورت میں آپ کے دروازے پر موجود ہے. جب آپ 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں آ کر حاضر ہوتے ہیں تو فرمایا کہ آپ کا جسم دھل کر ظاہر باطن میں پاک و صاف ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ بھائیوں کے سامنے بیان کیے, اللہ مجھ کو بھی آپ کو بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو ایک اعلان ہے, وہ بار بار آپ نے دیکھا ہوگا اے سی اس کا پتہ کیوں پھٹ گئی ہے یا کیا کچھ اس طریقے سے,
بڑا اس کا کام نکل آیا کہ وہ بار کے حصے میں موجود نہیں ہے، جمعے کو ہم اس کو چلاتے ہیں، ہم نمازوں میں نہیں چلتا۔ بار اس کا یعنی مینٹیننس کا تقریباً 50,000 روپے کا خرچہ ہے، اس کا کام کروانا ہے ساتھ۔ ایک یہ خرچہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ حضرات کے تعاون سے گزشتہ 3 سال پہلے اوپر کا ترپال لگایا گیا تھا دھوپ سے بچنے کے لیے۔ نمازی جب آپ کے اوپر یقین کریں کھڑا بھی آدمی نہیں ہو سکتا کہ اس ماربل کے اوپر تپتے، اس کے اندر گرمی کتنی زیادہ ہے۔ اوپر کا جو حصہ ہے اس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اس طریقے سے کوئی ایسا کام کر دیا جائے، چھت یعنی فائبر کی اس طرح کی ٹائپ کی جو بنتی ہوئی آج کل آ جاتی ہیں، یہ 2.5-3 لاکھ روپے کا خرچہ ہے۔ بہت ساری مسجدوں کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ وہ فائبر کی چھت ڈالی ہوئی ہے۔ تو ہم بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ ترپال وغیرہ یہ یہاں چیز نہیں کرتی ہے، اگر اس طریقے سے کر کے ہمارے دوست نے پوچھا تھا، ممکن ہے وہ یہاں مسجد میں موجود ہوں، قاری صاحب سے، کہ اگر مسجد کا کوئی اس طرح کا کام آپ کروانا چاہتے ہیں تو ان سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ اس وقت میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری مسجد میں فی الوقت جو ہے وہ ایک کام ہے کہ اس میں اگر نمازی مسجد میں موجود ہوتے ہیں، عام طور پہ آپ نے دیکھا مسجد بن جاتی ہے تو جو لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں، تو اگر آپ یہ کریں گے تو صدقہ جاریہ ہے اور آپ کے ماں باپ کے لیے بھی بہت اجر و ثواب کے لیے بہترین چیز ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش، ہمارے وہ بھائی جنہوں نے یہ پوچھا تھا اگر موجود ہیں تو آپ یہ کام کروا دیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ آج پیسوں کا اگر انتظام ہو جائے تو انشاءاللہ، کیونکہ کمپنی سے جو ہے نا ہم نے یہ دے کر دوسرا تبدیل کروا کے لے کے آ رہے ہیں۔ باہر کا جو خرچہ بتایا تھا یعنی جو دکان پہ 1 لاکھ ہو گیا، کمپنی سے جب بات کی تو انہوں نے کہا 50,000 کا خرچہ ہے، یہ دیں گے دوسرا وہاں سے اٹھا کے لے آئیں گے۔ لیکن الفاظ پہ اکتفا، اللہ کی بارگاہ میں دعا، جو کچھ سنا بیان کیا، میری والدہ کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے، ان کو فارغ کر دیا ہوا ہے، بچ گئی ہیں الحمدللہ۔ لیکن یہ ہے کہ آگے کی صورتحال ذرا خطرے میں ہے۔ میں ابھی بھی ہاسپٹل سے آ رہا ہوں کہ اللہ بابوں کو بھی صحت عطا فرمائے، اللہ حضور کی ساری امت کے بیماروں کو شفا کلی عطا فرمائے۔ وما علینا